اس پارے کا آغاز اللہ رب الجلال نے تلاوت فرمایا قرآن کی تلاوت اتل ما اوحی الیک، جو آپ کو عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر بے حیائی اور برے کام سے روکے۔ یہ نماز کا ثمرہ ہے۔ من جملہ نماز کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز انسان کو ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس وعدے کے باوجود اگر کوئی شخص ہمیں نظر آ جائے کہ نماز تو وہ 5 وقت حاضر ہو کے پڑھتا ہے، مسجد میں تو نظر آتا ہے، پر وہ برائی سے باز نہیں آتا، بے حیائی سے بچا ہوا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں نقص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نماز پڑھنے میں نقص ہے، وہ نماز صحیح معنوں میں پڑھتا نہیں، یا پھر اس کا حاضر ہونا اللہ کو قبول نہیں۔ جب اس کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے، جب اللہ اس کی عبادت کو، اس کی حاضری کو قبول کر لے، تو وہ جو اس سے ثمرہ ملتا ہے، جو رزلٹ ملتا ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ہر برائی سے بھی رک جاتا ہے، برے کام سے بھی رک جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے نماز کو تمام تر اس کے طریقوں کے ساتھ، اور جتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حدود و قیود لگائی، ان تمام حدود کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے تو پھر اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے، اہل دل نے، کہ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو میری عبادت، میری نماز قبول ہے کہ نہیں، تو یہ بھی تو ایک بڑا پیمانہ ہے نا، یعنی ہر شخص اگر یہ سمجھنا چاہے اور اس پیمانے پر اپنے آپ کو لے کے آنا چاہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں عبادتیں کرتا ہوں، میں مسجد میں حاضر ہوتا ہوں، تو میری قبول ہے کہ نہیں۔ تو حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا نجوش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، آپ کے شیخ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نمازی، اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کو تیرا دل چاہے تو سمجھ لینا اللہ نے پچھلی نماز قبول فرما لی، اور ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کو تیرا دل نہیں لپکا، تیرا دل چاہا نہیں، تو پھر وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو الفاظ ہیں کہ کتنے نمازی ایسے ہیں جب مسجدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کی نمازیں، عبادتیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہیں کہ تیری نمازوں کی خدا کو ضرورت ہے۔ تو اگر دل کے تقوی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر اللہ کو قبولیت ہے، ورنہ اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے، اور انسان کو یہ نظریہ دیتی ہے کہ میں نے بھی ظہر پڑھی ہے، تو اگر میں گناہ کروں گا، کسی برے کام میں شامل ہو جاؤں گا، تو عصر کے وقت کیا منہ لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا، دوبارہ پھر بھی تو جانا ہے۔ تو کہتے ہیں جہاں دوبارہ جانا ہو وہاں کے دروازے بند نہیں کر کے آنے چاہیے، تو جب خدا کی بارگاہ میں پھر آنا ہے تو عصر پڑھ کے مغرب کے درمیان اپنے اوقات میں وہ اپنے آپ کو پابند کرتا ہے کہ میں اس وقت میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ابھی تو عصر پڑھی ہے، مغرب پڑھنے پھر بھی تو اسی کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو ہر برے کام سے، ہر بے حیائی سے روک لیتا ہے، یہ نماز اسے رزلٹ عطا فرماتی ہے، نماز کا ثمرہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اس سورت کے آخر میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، یہ سورت الروم کے آخر میں فرمایا، سورت العنکبوت کے آخر میں فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مال و دولت کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں محض، اور اسی میں گر کر رہ جاتے ہیں، اور باقی خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مال اور دولت جو ہمیں مل گیا یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کے علاوہ اللہ کا فضل کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بھی فضل ہے اگر حلال ذریعے سے آئے اور حلال ذریعے سے خرچ ہو، تو مال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن نے مال کو خیر کہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات کے اندر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کے لفظ سے مراد مال ہے۔ تمام مترجمین نے، مفسرین نے لکھا تو مال بھی خیر ہوتا ہے، وہ مال جو اچھے ذریعے سے آئے اور اچھے راستے پر جائے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں نا، اللہ سے دعا کیا کرے مالک دولت دینا اور فرعون اور نمرود والی نہ دینا، دولت وہ دینا جو حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی، وہ دولت مل جائے،
اور ہدایت اگر نہ ہو اور دولت مل جائے، فرق سمجھے، ہدایت نہیں دولت مل گئی تو بندہ فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے، حامان بن جاتا ہے. ہدایت بھی ہو دولت بھی ہو تو بندہ عبد الرحمن ابن عوف بن جاتا ہے، عثمان غنی بن جاتا ہے. تو یہ دولت کا جو ہے وہ فلسفہ سمجھ لے، اور حلال ذریعے سے آئے، حلال ذریعے سے. وہ اکبر الہآبادی تھے نا، ذرا مزاحیہ شاعر، آپ نے سنا ہے نا نام اکبر الہآبادی کا، یہ طلباء ہیں جو. تو ان کو کسی دوست نے بلایا، بڑا گھر تعمیر کیا نیا. اس نے کہا جی آپ ہماری دعوت پر آئے اور گھر کا افتتاح ہے، اور وہ چلے گئے. اب سارے دوست جب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا جی آج محفل سرجمی ہے تو آج کچھ نہ کچھ اشعار ہو جائیں، آج موقع کی مناسبت سے کوئی مزہ تو جمنا چاہیے نا، چلیں شعراء بھی ہمارے درمیان ہے تو کوئی اشعار بھی ہو جائیں. تو اکبر الہآبادی نے کہا کہ آج میرا من نہیں ہے کچھ کہنے کا، تو اس لیے آج رہنے دیتے ہیں. اس نے کہا، وہ ان کے دوست تھے پولیس والے، اور اس طرح سے وہ کوتوال کی ڈیوٹی کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے ان کو اکبر الہٰبادی دوست ان کی عادات اور اطوار سے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر شعبے میں، برے بھی، اچھے برے ہر شعبے میں لوگ بولے، ہر شعبے میں اچھے برے لوگ. تو ان کا شناسائی تھی، دوستانہ تھا. انہوں نے کہا آج کہنے کو کچھ دل نہیں، جب اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا اچھا پھر سنو، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، گھر کے بارے میں کہتے ہیں تازہ اشعار سنو، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، ذرا اس کے گملوں کو سنو تو جانو خونے غریبوں کی بو آ رہی ہے. یہاں اس کے گملوں سے مجھے غریبوں کے خون کی بو آ رہی ہے. تم سمجھتے ہو کہ بڑا سا گھر بنایا میں نے 10 کروڑ روپے لگا کے محل نما گھر بنا کے، اور باہر میں نے لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو یہ رب کا فضل نہیں ہے، یہ رب کا قہر ہے. اگر حلال ذریعے سے آیا ہوا مال، وہ چاہے 50 کروڑ کا بھی گھر ہو تو وہ فضل ہو سکتا ہے. اگر حرام ذریعے سے آیا، ایک ٹکا بھی کہیں پر بھی لگا دیا، وہ اللہ کا فضل ہو سکتا. اس لیے واضح طور پر فرمایا، کبھی بھی اس دولت کو خاص طور پر اللہ کا فضل سمجھ لینا جس کا پتہ ہی نہیں کہ آئی کہاں سے ہے، یہ جائے گی کہاں پر. دولت وہی حق ہے، وہی ہدایت والی ہے جو حلال ذریعے سے آئے اور حلال ذریعے پہ خرچ ہو جائے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات حضور نے فرمایا، اللہ ابن آدم کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہ فرمائے. یعنی کھڑا کرے گا اسے، فرمائے ادھر کھڑا ہو، سوال کا جواب دے. سب سے پہلا سوال فرمائے گا، میں نے تجھے عمر دی تھی بتا کہاں گزاری، میں نے تجھے جوانی دی تھی بتا کہاں گزاری، میں تجھے مال عطا کیا تو بتا کہاں سے مال کمایا، اور چوتھا سوال کہاں پہ مال لگایا. یہ سوال کا جواب دے کر آخر میں 5واں سوال فرمائے گا، ہم نے تمہیں علم دیا تھا، بتا اپنے علم پہ عمل کتنا کر دیا. یہ 5 سوال جب تک خدا نہیں پوچھے گا بندہ آدم کے پاؤں اپنے سامنے سے ہٹنے، تو ان سوالات کی تیاری خوب طریقے سے کرنی چاہیے. اس لیے حضرت شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جن کے پاس مال و دولت ہو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. گمانڈ کرنا، غرور کرنا، بڑائی بیان کرنا کہ میرے جیسا سیاڑی کوئی نہیں، مجھے اللہ نے دے دیا ہے، تو پیسہ تو بڑی بڑی دنیا کے پاس بھی رہا ہے، تو یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے اونچے گھرانوں میں، بڑے بڑے امیر گھرانوں میں بڑے بڑے بیوقوف لوگ دیکھے نا آپ نے، تو یہ کوئی بڑی دلیل نہیں. اس لیے فرمایا خدا سے اس کی بارگاہ میں نعمتوں پر شکر ادا کرو. لیکن اگر کسی کو نہیں ملا، اگر تھوڑا ملا، اس کی تقسیم پر راضی بھی تو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. اس نے جو دیا ٹھیک دیا ہے. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے قدس سے میں نے یہ بات خود سنی. حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوگا جو دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا. رزق تھوڑا ہے، ضروریات بمشکل پوری ہو رہی ہیں، اور تمام تر وہ معاملات جو ہیں وہ سمٹ رہے ہیں، پر بندہ راضی ہے، مولا تو نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر خوش ہوں. اللہ فرمائے گا فرشتوں، یہ بندہ دنیا میں ضروریات کے باوجود میرے تھوڑے رزق دیے پر راضی ہو گیا، مجھے تو اس کے عملوں کی ضرورت بھی نہیں، آج یہ جتنے بھی لے کے آیا ہے اس پر راضی ہو جائے، جنت کا پروانہ عطا فرما. تو یہ فلسفہ سمجھ لینا چاہیے. اور پکی طرح سے آگے سورۃ الروم ہے، یہ سورت مکی سورت ہے، اور یہ جو اہل روم تھے یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور ان کے اوپر ایک دفعہ فتح ہو گئی اہل فارس کو. اہل فارس جو تھے یہ مجوسی تھے اور بت پرست تھے، ایران کے رہنے والے.
اب جب ایرانیوں کو، اہل فارس کو فتح ہوئی روم کے اوپر، تو جو اہل مکہ تھے، مکے میں رہنے والے، انہوں نے ذرا خوشی کی کہ جو ہمارے مشرک ہیں وہ اہل کتاب پر غالب آ گئے، چونکہ مکے والے بھی مشرک تھے اور فارس والے بھی مشرک تھے، اور روم والے جو تھے وہ اہل کتاب تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اہل کتاب کے اوپر جو ہے وہ مشرک غالب آ گئے، اس کو خوشی کا اظہار کیا، تو اللہ رب الجلال نے اس کے اندر یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ خوشی ان کی ہمیشہ قائم نہیں رہے گی۔ اور پھر کیا ہوا، 7 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ رومیوں کو فتح ہو گئی اہل فارس پر، اور وہ سارا علاقہ انہوں نے واپس لے لیا۔ اس کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر، اور خاص طور پر اللہ رب الجلال نے اس صورت کے اندر اپنے توحید کے مناظر کو بیان فرمایا۔ پہلے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، فرمایا وہی ہے خدا، اس کی آیات میں سے ایک بات یہی ہے کہ اس نے مٹی سے انسان کو بنا دیا۔ پھر فرمایا اسی کی آیات میں سے یہ بات ہے، اسی کی نشانیوں میں سے کہ اس نے میاں بیوی کو تخلیق فرمایا لتسکنوا، تاکہ ایک دوسرے کی تسکین بن سکے۔ پھر فرمایا کہ اسی کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے رات اور دن کا اختلاف رکھا، اس کے عدل بدل میں لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی۔ پھر فرمایا وہی خدا ہے جس نے رات کی نیند میں تمہارے لیے سکون رکھا اور دن کے اجالے میں تمہارے لیے محنت کرنے کو آسان بنایا۔ فرمایا وہی رب ہے، اس کی آیات میں سے یہ بات ہے کہ وہ تمہیں آسمان سے پانی عطا فرماتا ہے بارش کی صورت میں۔ وہی پانی جب آبی بخارات بن کے آسمان پہ اڑتا ہے اور جا کر بادلوں کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر بادل کہیں نہ کہیں ٹکرا کے تمہارے اوپر برستے ہیں، تو یہ سارا پس منظر دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے اور وہ جو چلا رہا ہے۔ پھر فرمایا اسی کی آیات میں سے، اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی بات ہے کہ اس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے اور زمین کو بچھونا بنا دیا ہوا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ یہاں توحید باری تعالیٰ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ میں آپ احباب کے گوش گزار توحید کے 1-2 نکات کرتا ہوں، چونکہ توحید ایسا موضوع ہے کہ اگر میں اس کو بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کو کہیں گے کہ حافظ صاحب کو ذہنی مسئلہ بن گیا ہے، ان کو ذرا ہاسپٹل لے جائیں۔ توحید ایسا مضمون ہے، نہ تو ہر شخص بیان کر سکتا ہے اور نہ ہر شخص سننے کی سکت رکھتا ہے۔ یہ توحید ایسا مضمون ہے، میں وہ باتیں جو بیان کے قابل بھی ہیں اور سننے کے قابل بھی ہیں توحید کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں موجود ہے۔ پہلی بات توحید کے بارے میں، اللہ اس دنیا میں موجود ہے، اس کائنات میں خدا ہے۔ اب یہ جو ملحد لوگ ہیں، جو خدا کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اس بنا پر کہ خدا ہے تو نظر آئے، اگر خدا نظر آ جائے تو ہم مان لیں کہ خدا ہے، اگر وہ نظر نہیں آتا تو کیسے مانیں؟ یہ جو فلسفی ہیں آج کے ملحد لبرل، یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوچ اور فکر یہاں تک آ کر ختم ہوتی ہے کہ ہر چیز کے ہونے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری ہے۔ آکسفورڈ کے اندر ایک پروفیسر لیکچر دے رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو مسلمان دکھا دیتے، تو خدا نظر نہیں آتا، یہ جس خدا کا تصور یہ پیش کرتے ہیں خدا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے انکار کیا، تو ایک مسلمان اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا صاحب آپ یہ جو بات کرتے ہیں اس بات کی حقیقت کوئی زیادہ گہری نہیں ہے، آپ اس بات کو دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے پر موجود تو ہیں۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا، اصول یہ ہے، دستور یہ ہے کہ جو چیز ہو وہ نظر آتی ہے اور جو نظر نہ آئے مطلب یہ ہے وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا سر آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس عقل ہے؟ اس نے کہا عقل ہے تو آکسفورڈ کا پروفیسر یہاں آ کے تو میں آپ کو پی ایچ ڈی کے طالب علم کو پڑھا رہا ہوں، تو عقل ہے تو پڑھا رہا ہوں نا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، اگر آپ کے پاس عقل ہے تو نکالیں عقل کو رکھیں ٹیبل کے اوپر، اگر نظر آ جائے تو مان لوں گا ہے۔ اس نے کہا ہاں عقل ہے تو صحیح میرے پاس، پر میں تجھے دکھا تو نہیں سکتا۔ اس نے کہا ہاں جس طرح عقل ہے نظر نہیں آتی، اس طرح خدا بھی ہے پر نظر نہیں آتا۔ وہ نظر آنے کے لیے بھی تو پھر نگاہ مصطفیٰ ہو تو نظر آ جاتا ہے۔ وَمَا رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، اور میں وہ ہوں کہ معراج کی رات اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھ کے واپس آ رہا ہوں۔ آنکھ ہو تو پھر نظر بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے خدا دنیا میں موجود ہے اور وہ نظر نہیں آتا۔ نظر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی لطیف وجہ جو آپ اس کو ذرا عقلی طور پر سمجھیں، کسی چیز کا کمال درجہ قریب ہو جانا اسے آنکھوں سے اوجھل کر دیتا۔
اگر کوئی شخص چیز آپ کے بہت زیادہ قریب ہو جائے نا، قریب تر ہو جائے تو نظروں سے اوجھل ہو جائے. خدا اس لیے بھی نظر نہیں آتا کہ وہ ہمارے قریب اتنا ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ فرماتا ہے میں تو تمہاری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جب وہ اتنا قریب ہے تو نظر کیسے آئے؟ مثال کے طور پر یہ انگلی کا پورا ہے، یہ پورا میں دیکھ رہا ہوں 2-2.5 فٹ کا فاصلہ ہے. اگر میں اس کو 1.5 فٹ کے فاصلے پر کروں گا تو دیکھ رہا ہوں، اور قریب کروں گا تو نظر تو آ رہا ہے لیکن دھندلا، اور قریب ہوں گا تو اور دھندلا. اگر بالکل آنکھ کے قریب آ جائے یا اگر میں کھلی آنکھ کے اوپر بھی رکھ لوں تو یہ نظر آئے گا؟ بولے کہ وہ دور تھا تو نظر آ رہا تھا، قریب آتا گیا تو نظر آنا بند ہوتا گیا. جب بہت قریب آ جائے تو نظر. خدا تو اتنا قریب ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ جب شارک سے بھی زیادہ قریب ہے تو نظر کیسے آ سکتا ہے؟ کس طرح سے کوئی آنکھ دیکھے؟ اس لیے پہلی بار پہلا نظریہ خدا اس دنیا میں موجود. اس وقت الحاد کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ طور پر اس بات پر جو ہے وہ بحث جاری ہے کہ خدا ہے بھی کہ نہیں. لاہور کی ایک یونیورسٹی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، وہاں کچھ طلباء نے ہنگامہ برپا کیا اور نے کہا کہ اگر ہے خدا تو ہمیں نظر آنا چاہیے، یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے. مسلمان گھرانوں کے نوجوان پچھلے دنوں میں ہمارے ایک یو کے اسکالر ہیں ثاقب اقبال شامی صاحب، ان کے ساتھ ایوان اقبال میں ایک تقریب میں میں تھا. تو وہاں جب ہم بیٹھے بعد میں تو انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں 2 یونیورسٹیز کے اندر لیکچر دے کے آ رہا ہوں تو میں نے کثیر تعداد میں طالب علموں کو دیکھا ہے کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں مسلمان معاشرے میں رہ کر اور مسلمان ماں باپ کے ہوتے ہوئے. اس لیے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں اسکول کالج کے اوپر کہ وہاں سے دین یاد بھی پڑھ کے آتا ہے ہمارا بچہ، وہاں پر وہ پورے سال کے اندر 20 صفحوں کی کتاب وہ پڑھ کے آ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اسلامیات کا حق ادا ہو گیا. اپنے بچوں کی دنیاوی تربیت کا جیسے انتظام کرتے ہیں اس طرح دینی تربیت کا بھی خاص انتظام کریں. اس لیے پھر وہ اپنے عقائد پر قائم رہیں گے، ورنہ یہ ایسی اولادیں، اور میں کہتا ہوں وہ خبیث اولادیں آپ کو مل جائیں گی جو کہتی ہیں نہیں ہمارے ماں باپ تو بڑی گمراہی پر زندگی گزار کے چلے گئے، ہدایت تو ہمیں مل گئی ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہے کہتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے والدین کو تو ہدایت نہیں ملی، وہ تو ساری زندگی. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں نا، جس کی ماں مر جاتی ہے نا 11ویں کا ختم دلاتے ہوئے ساری زندگی، وہ بعد میں 2 کلاسیں اسکول کالج میں پڑھ کے تو کہتا ہے نہیں یہ 11ویں کہاں لکھی ہے، اور میاں تیرے ماں کے نصیبوں میں لکھی تھی، تیرے نصیبوں میں نہیں لکھی، ہم کہاں سے دکھائیں؟ تو تیری ماں 11ویں کے ختم دلاتے ہوئے مر گئی ہے تو تو آج پوچھنے آیا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. حدیث رسول کو اگر پڑھے کوئی تو اس لیے مسلم معاشرے کے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اس معنی میں کریں. ورنہ آج جو فتنہ موبائل کی صورت میں ہماری جیبوں میں آن پہنچا، اس نے جس طرح ہم سے حیا چھینی، جس طرح ہم سے اور بہت سی اقدار چھینی، اس طرح ایمان بھی چھین رہا ہے. ایمان سے دور ہو رہے ہیں لوگ. اس لیے میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ دین سیکھنا ہے تو موبائل، گوگل، فیس بک، یوٹیوب سے نہیں سیکھنا. دین سیکھنا ہے تو مسجد کے ممبر سے سیکھنا ہے، محراب سے سیکھنا. یہ جگہ ہے دین سیکھنے کی. آپ کو کوئی لگتا ہوگا کہ مجھے فلاں بندہ ہاں ممبر و محراب سے دین سیکھے، چلے میرے جیسا نکما نکٹو بھی ہو نا کوئی تو کم از کم بات وہی بتائے گا جو امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھی ہے، بات وہی بتائے گا جو امام بخاری نے لکھی ہے. اور یہ اپنی طرف سے کیا سرائیاں کر کے دین کو ترتیب نہیں دے گا. اس لیے اپنے آپ کو اس بات پر قائم. ایک تو پہلی بات میں نے کہی توحید باری تعالیٰ میں کہ خدا بات آنکھ کے بس کا کام نہیں کرنا. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میں خدا کو دیکھنا چاہتے ہو اندر دیکھو نا تمہیں مل جائے گا. وہ جیسے حضرت بابا بلے شاہ نے کہا تھا، بلے شاہ تو اڑدیاں پھاڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا ہے وہ پڑھے ہی نہیں تے ٹا دے بندر ٹا دے بندر ٹا دے جو کوئی ٹہنا ہے، پر ایک بندے دا دل نہ ٹاوی سونا رب دلاں وچ ہے. تو وہ تو دل میں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں، دل بدستاور کے حج اکبر است. حضرت رومی کہتے ہیں سنو سنو، یہاں سے خرچہ کر کے 20 لاکھ لگا کے بیت اللہ میں پہنچنا، وہاں جا کے طواف کرنا اور وقوف عرفات کرنا، مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات دوبارہ سفر کرنا، رمی جمرات کرنا، یہ تمام ارکان ادا کرنے کے بعد کسی کو گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوئے کہ نہیں ہوا.
اور رومی کہتا ہے میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ دل اگر تمہارے قبضے میں آ جائے تو خدا تمہیں حج اکبر کا ثواب عطا فرما دے گا، کیونکہ وہاں جو بیت اللہ شریف ہے وہ تو اللہ کی تجلیات کا مظہر ہے، پر یہ جو دل ہے یہ تو خانہ خدا ہے، یہاں خود خدا کا ڈیرا ہے، اس لیے اگر اس کو سنبھالا جائے، اس کو دیکھا جائے۔ وفی انفسکم، اور اقبال نے کہا تھا، منظر دیکھیں ذرا اقبال کا کیا ہے، اچھا سمجھ نہ بھی آئے تو پھر وہ لطف لے، وہ مزہ لے، اقبال کے جو لفظ و نشر کا مزہ ہے نا، اقبال کہتا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، سب کچھ تیرے اندر ہے، اگر خدا کو بھی تلاش کرے تو دیکھ ذرا سینہ جان کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم محبت والے ہیں، ہم محبت والوں کا انداز یار کو دیکھنے کا جدا ہے، آنکھ جھکاتے ہیں اور یار کا دیدار کر لیتے ہیں، اس لیے ایک بات کہتے ہیں کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو راہ بر بھی تو منزل بھی تو، اور دیکھ آ کر پوچھا ہے جا کے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محور بھی تو، اور اپنی کھیتی سے ہو آشنا دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو، اور بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، سب کچھ تیرے اندر چھپا ہے، اپنے اندر میں تلاش۔ وفی انفسکم، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، خدا کو تلاش کر اور پھر پتا چلے کہ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی، یہاں خدا ملے گا، اگر نہ ملے تو پھر اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر یہ اندر سے مل جائے، بلے شاہ تو اردیاں پھاڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑے ہی نہیں، اس لیے خدا موجود ہے کائنات میں، اس کے موجود ہونے کی دلیلیں سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، بارش اور انسان خود اس کے ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اگر لکھا ہے تو اس کے لکھنے والا کوئی ہے، یہ ڈائس پڑا ہے تو اس کے بنانے والا کوئی، کسی چیز کو دیکھ کر فوراً خیال آ جاتا ہے، یہ مسجد کو دیکھ کر خیال آ جائے گا اس مستری کا جس نے یہ خوبصورت مسجد بنائی، اگر ایک مسجد دیکھ کے مستری کا خیال آ جاتا ہے کہ بنانے والا بڑا کمال ہے، تو کائنات کو دیکھ کے خیال نہیں آتا کہ بنانے والا بڑا کمال ہے، اس لیے خدا موجود ہے کائنات میں۔ دوسری بات، خدا واجب الوجود ہے، پہلی بات میں نے کہی خدا موجود ہے، دوسری بات توحید میں خدا کیا ہے، واجب الوجود، پھر بولو، مشکل نہیں کر لگا، میں سمجھانے لگا، بولو تو صحیح، تو کیا ہے واجب الوجود، اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے، یعنی ازل سے ہے اور ابد، جب سے کائنات ہے بلکہ اس سے بھی پہلے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ، یہ ہے اس کا واجب الوجود ہونا، اور اس کے واجب الوجود ہونے کے اوپر کوئی کائنات میں اس کا شریک نہیں ہے، ساری کائنات میں سب سے افضل ہستی، سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہستی تو ہمارے اور آپ کے آقا کی ہے، لیکن ایک لمحے کی موت طاری ہونا حضور پر بھی لازم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اسرائیل آئے کہ نہیں آئے، موت کا ذائقہ چکھایا کہ نہیں چکھایا، باقی ہمارا نظریہ یہ ہے، یہ یاد رکھیں حضور علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے ہر ذی روح پر موت طاری، یہی تو فرق ہے نبی میں اور خدا میں، لوگ سمجھے نہیں، کہتے شرک ہو گیا ہے، ہوا ہے شرک، بولے کہ ہوا ہے شرک، شرک کا شائبہ بھی گزرا کہیں، موت طاری ہوئی، خدا وہ ہے جس پر ایک لمحے کی موت بھی طاری، وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا يَمُوتُ، اس کو کبھی موت نہیں آتی، تو حضور پر تو موت طاری ہوئی، لیکن اگلی بات سمجھیں عقیدہ اہل سنت کیا ہے، موت طاری ہونے کے بعد ہمیشہ کی موت نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے شہیدوں کے بارے میں فرماتا ہے ہم ایسی زندگی دیتے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے، تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کے شہید کو زندگی ملتی ہے، اللہ اس نبی کو خود کتنی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہو، ایسی خوبصورت زندگی اپنی مزار انور میں وہ گزار رہے، اور توجہات سے ساری امت کو، حضور فرمایا میں ساری امت کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، یہ حضور کی نگاہ ہے، یہ کوئی اللہ کی عطا سے ہے۔ تیسری بات، اللہ کے جتنے اوصاف ہیں، یہ تو ہوگی اس کی ذات، واجب الوجود ہے، اس کو موجود ہے کائنات میں،
اس کے جتنے اوصاف ہیں, جتنی صفات ہیں, وہ ذاتی ہیں, کسی نے دی نہیں. ہمارے پاس جتنی صفات ہیں, جتنے اوصاف ہیں, وہ اپنے نہیں ہیں, دیے ہوئے, عطا کیے گئے. علم ہے تو عطا کیا گیا, دولت ہے تو عطا کی, یعنی ہمیں دی ہے کہ ہم کہاں سے لائے تھے, ہمارا تو کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے محلے میں ایک بابا جی تھے, اللہ ان کو جنت عطا فرمائے, وہ مسجد میں جب چندے کے لیے اعلان کرتے تھے نا تو ایک شعر پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے خدا بندے کو کہتا ہے میرے دیتے وچوں دے, کدے وچوں دے, میرے دیتے وچوں. بھئی تو بڑا احسان کرتا ہے خدا کے راستے میں دے کر, بتا تمہیں کس نے دیا ہے, میرے دیتے وچوں دے, کی کٹ جاتا تیرا تے میں سارے نہیں لواں تے کی کر سکنا میرا, جے سارے نہیں لواں تے کی کر سکنا میرا. تو بڑی سادی سی بات ہے اگر سمجھے انسان, تو اسی نے دیا. ہمارے پاس جو کچھ ہے, علم ہے, دولت ہے, شعور ہے, بینائی ہے, سماعت ہے, اور قوت شامہ ہے, قوت بصارت ہے, کچھ بھی ہے ہمارے پاس خدا کا دیا ہوا. یہاں تک انبیاء کے پاس جو اوصاف ہے وہ بھی اللہ کے دیے. اور اس سے اگلی بات, امام الانبیاء کے پاس جو صفتیں ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا, تو کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیے, تو کس نے دیے؟ اللہ. اللہ نے اپنے نبی کو نور بنایا, تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا, اسی کی عطا سے ہے. اور اللہ کی جتنی صفات ہیں, اس کے جتنے اوصاف ہیں, وہ اسے کسی نے نہیں دیے, اس کے اپنے ہیں اور ذاتی ہیں. یہ نظریہ. آپ بتائیں شرک ہوا؟ بولے ہر شے اس کی اپنی ہے کائنات میں, اور جس کے پاس جو بھی ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے, ذاتی. ذاتی صرف اسی کے پاس. تو یہ تین چیزیں بنیادی طور پر یاد رکھیں. ایک خدا موجود ہے کائنات میں, دوسرا وہ واجب الوجود ہے, پھر آگے اس کی صفات میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ اس لائق ہے اس کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جب ہے نہیں وہ تو پھر اسی کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. اس لیے تیسری بات یہ, اس کا جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے, باقی ساری مخلوق کا عطا کردہ ہے, کسی کے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. یہ ساری کائنات اسی کی ملکیت ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ کو توحید سمجھ آ گئی؟ بس یہ آسان باتیں تھی, میں نے کر دی. اگلی باتیں کی تو وہ بھی وہی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ آپ کہیں گے یہ کس طرح کی باتیں شروع ہو گئی, تو وہ سمجھ سے ماورا باتیں ہیں, اس لیے میں کرنا ہی نہیں چاہتا. آگے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب الجلال نے جو ہے وہ انسان کو سچائی کا حکم دیا. فرمایا انسان کی سچائی جو ہے وہ اس کے اعتبار کا سبب ہے, اور اگر وہ اپنی زبان کو سچائی کے سانچے میں ڈال لیتا ہے تو لوگ بھی اسے پسند کریں گے اور خدا بھی اسے پسند کرتا ہے. زبان سچائی کی خگر بن جائے. کسی کو بل ولیمہ دینا اور کسی کو جو ہے وہ جھانسا دینا. ہم سمجھتے ہیں نا کہ ادھر کسی نے کہانی لا لی, ادھر کسی نے کہانی لا لی, تو میاں کب تک لگائے گا. تو یہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو زبان کی سچائی ہے, جو اعتبار کے ساتھ بات کرنا ہے, یہ لوگوں میں بھی تمہاری محبت پیدا کرے گا اور خدا کی محبت کے بھی حقدار بن جاؤ. اگلے سورت ہے سورہ لقمان. سورہ لقمان کے اندر اللہ رب الجلال نے خاص طور پر حضرت حکیم لقمان کا تذکرہ کیا. اس میں توحید کے دلائل بھی ہیں, رسالت کے بھی ہیں. میں اس کے دلائل چونکہ گزر چکے, اس چیز میں اس صورت میں جو علیحدہ سے چیز ہے خاص طور پر خاصیت کے ساتھ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت حکیم لقمان جو ہیں اللہ نے ان کو بڑی دانائی عطا فرمائی, بڑے سمجھدار. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نبی تھے, نبی نہیں تھے, ویسے اللہ کے بندے تھے, اللہ کے خاص برگزیدہ بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے وہ بصیرت کا نور عطا کیا تھا, حکمت کا نور عطا کیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی, اور جو بیٹے کو نصیحتیں کی تھی نا وہ خدا کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی پوری سورت قرآن میں نازل کی, اور خاص اس رکوع کی وجہ سے. وجہ بھی یہی ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی انہیں کا بیان کرنے کے لیے یہ سورہ لقمان میں لفظ ہے لقمان کا, تو پوری سورت کا نام بھی لقمان. کیا لفظ ہے؟ وَإِذْ قَالَ لقمان لابنہ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. کہا وہ بات جب حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو, ان کا بیٹا بھی مشرک تھا اور بیوی بھی مشرک, اکیلے توحید کے پرستار, اور ہر وقت ان کو نصیحت کرتے رہتے, تو کیا سمجھا رہے ہیں؟ میں او میرے بیٹے, یا بنیا, او میرے بیٹے. اب بلانے کا انداز دیکھ, او میرے بچے, او میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. پھر آگے فرمایا کہ دنیا میں آنے کے لیے جو مشکلات ماں برداشت کرتی ہے اور وہ حمل کی مشکلات, پھر اندر ولادت جو مشکلات ہیں,
یہ سارے کا سارا پروسیس بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ تمہاری تربیت کرتی ہے، مشکل حالات سے تم گزرتے ہو، ہاتھ موجود ہے پکڑ نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، اور پاؤں موجود ہے چل نہیں سکتا، اس معذوری کی حالت میں تمہیں ماں جو ہے وہ سنبھالتی ہے، اتنی تربیت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ماں بھی کہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو فرمایا یہ اس ماں کا بھی حق نہیں کہ خدا کے دروازے سے تمہیں دور کر سکے، تم کہہ دینا ماں ضرور ہو پر میں نے عبادت اپنے خدا کی کرنی ہے۔ یہ واضح طور پر فرما دیا، ماں ضرور ہے، تربیت ضرور کی ہے، اس لیے دنیاوی امور میں ان کی اطاعت کی جائے، لیکن جب وہ کہے کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ، تو فرمایا یہ بات اگر ماں باپ بھی ہو تو پھر ان کی بھی مانی جا سکتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا یا بنی یا میرے بیٹے انہا انکم مثقال حبہ من خردل، فرمایا برائی اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو برائی لے آئے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے بڑی چٹان کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نظر سمجھے اس بات ادھر دیکھیں جی میری طرف، اپنی اولاد کی تربیت اس نقطے پر کرنا جو حضرت حکیم لقمان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور نقطہ نظر یہ دینا کہ میرے بیٹے تو جو بھی کرے گا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تو جو بھی کرے، تو رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کرے تو پھر بھی تیرا خدا تجھے، تو اپنے رب کی نظروں سے چھپ۔ ایمانداری سے بتائیں اگر کسی شخص کا نظریہ بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کر سکتا ہے؟ یہ پچھلے جمعے میں یہ مضمون تھا نا سارا ہمارا، وہ میں نے سارا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا، میں اس طرف نہیں جا رہا، بس اجمالی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان کی جان ہے یہ بات کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب یہ نظریہ پکا ہو جائے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم میں سے کامل مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ گناہ کرے گا؟ بولیں ایک دوسرے سے دیکھا دیکھی لوگ چھپے کے بعد آئیں گے کہ فلاں کیا کہے گا فلاں کیا کہے گا، اس لیے فرمایا کامل مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، کامل ایمان والا تو ہے جس کی تنہائی پاک ہے، اکیلا ہے تو خدا سے ڈرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں اس کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا بیٹے کو اپنی اولاد کا نظریہ یہ پکا کر دیں، اور یہ پرانی تربیت ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، یہ ایک پراپر مضمون ہے جس کو باقاعدہ گھنٹوں پر محیط بیان کیا جائے تو یہ ختم نہ ہو، میں اس کو اجمالی سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ اپنی اولاد کی تربیت میں پہلی بات یہ شامل کریں کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہوں سے محفوظ ہو۔ اگلی بات فرمایا میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز پڑھ، کتنے سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کی ترغیب کا حکم ہے؟ پھر بولو، اور فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے تو وَاضْرِبُوهُ، اسے سزا دے کر بھی مسجد میں لانا پڑے تو لاتے ہیں؟ کیوں؟ اس کا جواب تو نہیں ہے کسی کے پاس، اس کیوں کا جواب تسی مدے رہا ہو یہ کیوں نہیں کری تھا، کیوں نہ لڑائی ہو جاتی؟ تو میں پوچھنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ دعوت فکر کے طور پر کہ اگر خدا کے رسول کہیں کہ ان کو تربیت کا آغاز کرو 7 سال سے، اچھا یہاں روکے کوئی بات، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بات ایک دو بات اور بھی کر دوں پھر مضمون کو سمیٹتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے کتنے سال کا بچہ ہو تو تربیت شروع کرو، 3 سال کا بچہ نہیں ہوتا اسکول کا حق رواز ہو جائے، وجہ کیوں؟ بچے کا حق نہیں کہ وہ کھیلے کودے نشو و نما پائے، ماں باپ گھر سے تنگ آ اسے کہتے ہیں اسکول داخل کراؤ، جا کے ٹیچروں کا دماغ کھائے، اپنا کھائے نا پہلے ان کی تربیت۔ اور یہ بات میں یوں نہیں کہہ رہا، میں بڑی سوچ بچار کے ساتھ یہ چیز اس کے اوپر نتیجے پر پہنچا، اور میں اس کا پرچار کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو کم از کم خدا را ان کے اوپر یہ تھوڑا سا احسان کریں، شفقت کریں ان کے اوپر، تو تھوڑا سا بڑھنے تو دیں نا ان کو، پھر اسکول میں جا لیں گے پڑھ لیں گے، پھر بعد میں کہتے جی نہیں یہ 3 سال میں اب آ گیا تو اب وہ کیا کہتا ہے جی وہ پلے گروپ ہے، وہ نرسری ہے، وہ فلاں ہے، ہم نے تو وہ جو زمانہ دیکھا وہ کچی پکی کا رواج تھا، بس کچی ہے اور پکی ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے بچے ابھی 3 سال میں پڑھنے جا رہے ہیں یہ زیادہ لائق ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کچی پکی پڑھی ہوئی ہے؟ بولے کیوں؟ تو بچوں کو تھوڑا سا سمجھدار تو ہونے دیں، ان کو تھوڑا سا وہ جو حقوق ہے ان کے، اور میں یہ بات سب کو کہتا ہوں، اور یہ بات آپ ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کریں تو آپ کو بتائے گا کہ جب اس کے اعصاب کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے ہیں اور اس کو آپ بیگ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور اسکول والے بھی سارے کے سارے ساری کتابیں اور ساری کاپیاں اس کی کندھوں پر ڈالتے ہیں تو بچہ اعصابی طور پر معذور ہو جاتا ہے۔ کیسے وہ بڑھے گا، کیسے وہ نشو و نما پائے گا؟
اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز حضور کی حدیث سے ثابت ہے، کم از کم کام کرے، پھر بولو ثابت ہو گیا کہ ہمارا بچہ پیچھے رہ جائے گا، تو کوئی کسی کا بچہ پیچھے نہیں رہتا۔ میں یہ بات، آج کل بچے جو ہے وہ 15-16 سال کی عمر میں میٹرک کر رہے ہیں، لیکن جس عمر میں بچے جو ہے وہ 18 سال 19 سال کی عمر میں میٹرک کرتے تھے، وہ زیادہ لائق تھے بچوں سے، ان کو زیادہ آتا ہے۔ اس لیے کہ تھوڑا سمجھو، یہ خدا کے رسول کا فرمان ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اس لیے پورے یورپ میں آج بھی قانون ہے، آپ انہی کو فالو کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی وہاں یہ ہوتا ہے تو اس لیے تو وہاں یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے لیے دلیل نہیں، ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو وہاں کی حق بات میں تبصرہ لے کے آ جاتا ہے، جی وہاں یہ ہوتا ہے تو لہذا یہاں بھی ہونا چاہیے۔ تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ 7 سال سے کم بچہ اسکول میں داخل ہی نہیں کیا جاتا۔ آپ پورے یو کے میں چلے جائیں، بچے کی کم از کم جو عمر ہے داخلے کی وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں 7 سال عمر ہے، اس کے بچے کی تربیت کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے۔ بہرحال موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، یہ اقیم الصلاۃ، میں او میرے بچے نماز پڑھ، نماز قائم کر۔ تو جب 7 سال کا ہو جائے انگلی لگا کے مسجد میں لے کے آئے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی کے ساتھ لے کر آئے، چل نماز پڑھ۔ اور اگر والدین اگر تھوڑی سی سختی کرنے لگ جائے، پہلے کہتے ہیں نہیں یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ سمجھ جائے گا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو بعد میں جب اس کی عادتیں پک جاتی ہیں تو پھر مسجد میں آ جاتے ہیں، حضرت صاحب اے بچہ ساڑی گل نہیں منتا، تو جدو تسا خدا دی نہیں مننی تو بچہ کیسا مننے تہاڈی؟ جب آپ خدا کی نہیں مانتے تو بچے کیسے ماننے؟ اس لیے ان بچوں کو تربیت کریں، ترغیب دیں اور سختی سے لے کر آئے مسجد میں۔ کم از کم جو بالغ اولاد ہے گھروں میں، باپ کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ان کو دروازے پہ دستک دے کے آؤ پتر نماز کا ٹائم ہو گیا چلو، اتنا تو حق بنتا ہے۔ کیا سارے کرتے ہیں ایسا؟ چھوٹے چھوٹے لوگ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن سب کریں اور اس بات کی ترغیب دیں۔ حضرت شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے کی مسجد سے جب فجر کی نماز پڑھنے آتے تھے تو آواز دیتے آتے تھے، قوموا الی صلاتکم، او کوفے والوں علی جا رہا ہے مسجد میں، چلو تم بھی اٹھو خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کو تو کم از کم کہا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور اگلی بات فرمایا ولا تسعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ منہ چڑھا چڑھا کے باتیں نہ کر، تو کوئی بہت بڑا نہیں بن گیا، تو کسی کو سمجھے کچھ نہ۔ باپ کی دولت کے اوپر بیٹے کو بھی کبھی طرح نہ چاہیے، بولے نا دولت باپ کی ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ تو باپ کی دولت پہ اتراتے، تجھے لفظ دو نہیں بولنے آتے اور تو سمجھتا ہے چونکہ میرا باپ امیر ہے تو لہذا میں جو مرضی کرتا پھروں۔ تو فرمایا بلا تو صحیح خطا کر الناس، باپ تیرا امیر ہوگا تو ہوگا، تو بتا نا تم نے کیا کیا ہے، تو کس کام کا ہے؟ تجھے بات بھی کرنی آتی ہے، تجھے اقدار بھی پتا ہے، تجھے ادب بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، تجھے گفتگو بیٹھنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے کبھی بھی لوگوں کے ساتھ منہ چڑھا چڑھا کے باتیں، کبھی تو کہتا بھی رہے کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں، تو حکیم لقمان تو ہے نا جو ہے، تو کیا ہے؟ بات سمجھ لیں۔ اس لیے اولاد کبھی نہ اترائے کہ میرا باپ یہ تھا تو اس لیے میں، اولاد خود قابل بنے نا، خود اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرے تو لوگ مان لیں گے خود کو، ہاں بھائی تو کچھ ہے۔ اس لیے اپنے اندر قابلیت کے لیے فرمایا نہ لوگوں سے منہ چڑھا چڑھا کے باتیں نہ کرنا، اور جب زمین پر چلنا تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلنا، بڑی متانت کے ساتھ، نہ بہت زیادہ تیزی سے چلنا نہ بہت زیادہ آہستگی سے چلنا۔ جو تیزی سے چلے گا وہ بچکانہ چال چلے گا، جو آہستہ مٹک مٹک کے چلے گا ٹہل ٹہل کے وہ غرور اور تکبرانہ چال چلے گا، اور درمیانی چال چلنا اور بڑے وقار سے زمین کے اوپر چلنا۔ یہ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، نہیں یہ نصیحتیں، یہ نصیحتیں کرنی چاہیے، قرآنی نصیحتیں۔ اور پھر فرمایا بچے وقصد فی مشیک، اپنے رفتار میں وقار پیدا کر، اور وغضض من صوتک، جب بول تو آہستہ بول، کلام کر تو آہستہ کلام کر، بالکل پست آواز میں۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک جو اللہ کو ناپسندیدہ ترین آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہ گدھا وہ ہے جس کو بالکل نہیں پتا میں نے کہاں کون کتنی آواز نکالنی ہے، بولنا کہ نہیں بولنا۔ اس لیے میں نے یہ پچھلے رمضان میں جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا جس شخص کو یہ نہیں نہ پتا کہ اس نے کون سی بات کرنی ہے اور کب کرنی ہے اور کن الفاظ کے ساتھ کرنی، بات کون سی کرنی ہے، کب کرنی ہے، موقع کیا ہوگا، اور الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا کہ کن الفاظ کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے، تو پھر وہی نرم کر الفاظ لصوت الحمیر ہے۔ وہ گدھے سے پیچھے کیا ہے پھر اس کے لیے، قرآن کہتا ہے۔ اس لیے سمجھیں بات کیا کریں گے، پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں، اس کے بعد موقع ہے کہ نہیں بات کرنے کا۔ بس اوقات بات ٹھیک ہوتی ہے پر بات کرنے کا موقع درست نہیں ہوتا۔ اگلی بات یہ بات بھی ٹھیک ہے، موقع بھی ٹھیک ہے، پر یہ بھی دیکھو کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ اس کے الفاظ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہوں تو پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں بھی سمجھدار کہلاتا ہے۔
اور اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. اب یہ 21ویں پارے کے مضامین تھے. آگے سورہ سجدہ ہے. سورہ سجدہ میں متقین کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو اللہ کے ذات کے لیے، جھکو اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. آگے سورہ احزاب کا تذکرہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل 22ویں پارے کے ساتھ ملا لیں گے. اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہی نماز فجر سے اب تک درس قرآن میں بیٹھے تیرا دین پڑھا پڑھایا، الہی سب کچھ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر جو جملے کہے مولا جملوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کے سینوں میں داخل فرما دے. الہی میں توحید کے اوپر کاربند فرما، رسالت کے اوپر کاربند فرما، فکر آخرت عطا فرما. الہی میرے جتنے احباب بیٹھتے ہیں ان کو دو جہان کی برکتیں عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہو تو شفائے کلی عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما. اس پورے علاقے پر اپنا فضل فرما. علاقے کے لوگوں کے دلوں کو مسجد کی طرف مائل فرما. پورے علاقے سے جو لوگ پردیس میں ہیں ان کی خیر فرما. الہ العالمین سب کو نیکی پر قائم فرما. جو اپنے گھر والوں سے دور ہے ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور وہاں عادات سلیمہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما. میرے جتنے حاضرین ہیں ان کی جائز دلی خواہشات کو پورا فرما. کوئی ایک بھی خالی نہ لوٹے. اپنی رحمتوں کا نور سب کو عطا فرما. الہی آج کے میزبان ہمارے محمد مختار شاہ صاحب، مولا ان کو دو جہان کی برکتیں عطا فرما. ان کے رزق میں، مال جان میں برکتیں عطا فرما. ان کی اولاد کو نیک فرما. جس طرح ان کی اولاد نیکی پر کاربند ہے مزید استقامت عطا فرما. الہی ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. ان کے آباء و اجداد میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما. سب کی قبریں بقع نور بنا. اس علاقے میں ارد گرد جتنے مسلمانوں کے قبرستان ہیں، جتنے لوگ یہاں دفن ہیں، مولا سب کی قبروں کو بقع نور بنا کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.